دوستو، ایک لفظ ہے ظلم، ستم، جبر۔ یہ انسانوں کے لیے بڑا تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کا دل پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے، اس کی روح کے اندر زخم ہو جاتے ہیں، اس کا باطن پوری طور پر توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی بھی صورت ظلم اور زیادتی کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی اخلاقی معاشرے میں روا نہیں ہے۔ اور پھر دین اسلام جو دین رحمت ہے، جو دین کرم ہے، جو دین درگزر ہے، وہ تو اپنے ماننے والوں کو اس بات کی خاص تلقین کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر قسم کی زیادتی سے، ہر قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھوں کو بچا کے رکھے۔ یہ جو ظلم اور زیادتی کسی بھی صورت میں ہوتی ہے، یہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ اسلام چونکہ دین رحمت ہے تو وہ اپنے ماننے والوں کو اس بات سے سختی سے منع کرتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے، کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ وہ ظلم ہتھیار سے لے کر رویے تک کوئی بھی ہو، آپ کے لہجے کی زیادتی ہو، آپ کے لفظوں کی زیادتی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، آج اس معاشرے میں ہم وقت گزار رہے ہیں، اس میں ظلم اور زیادتی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے سماجی ماحول کے اندر حق دبا لینا، ظلم کرنا، جبر کرنا، لوگوں پر الزام تراشیاں کرنا، عزتوں پر حملے کرنا، لوگوں کے بارے میں اپنا رویہ اس طرح کا کرنا کہ جس سے ان کو تکلیف ہو، یہ ہمارا معمول بن گیا۔ یاد رکھیے گا، جو دھلے ہوئے اور اجلے ہوئے چہرے ہوتے ہیں نا، ان پر ذرا سی بھی گرد بوجھ بنتی ہے۔ جو سفید کپڑے پہنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان پر چھوٹا سا دھبا بھی دکھائی دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے کپڑوں سے زیادہ ہماری روح اجلی ہوا کرتی ہے، ہمارے چہرے سے زیادہ ہمارا دل صاف ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، زیادتی نہیں یار، تکلیف نہیں۔ یہ جو ہمارا مزاج بن گیا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلے تو لوگ دو بدو لڑائی کر لیتے تھے، اپنا غصہ نکال لیتے تھے۔ اب تو ہم جس دور میں ہیں، یہاں لوگ سازش کرتے ہیں، تکلیف دینے کے نت نئے بہانے تراشتے ہیں۔ لوگ اب شرارتوں کے ساتھ، لفظوں کے ساتھ، جملوں کے ساتھ روحوں کو زخمی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب فرماتا، لوگوں میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ مالک و قادر مطلق ہو کر کریم فرماتا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیتا ہوں، کسی پر زیادتی نہ کرنا۔ میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ بہویں دروازوں سے لگ کے رو رہی ہیں، بہو کا باپ صلح کرانے گیا ہے تو وہ روتا جا رہا ہے اور روتا آ رہا ہے۔ جس کے ہاتھ کوئی سرا آیا ہے کسی کی ڈور کھینچنے کا، پھر اس نے کم نہیں کی۔ کسی شخص کا کہیں ہاتھ پڑتا تھا، وہ طاقتور تھا، تو اس نے پھر کمزور کو لتاڑنے میں، گھسیٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مومن کی یہ شان نہیں۔ مومن کا مقام تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور فرماتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، مالک تیری بارگاہ میں معزز کون ہے؟ بڑے لوگ بڑی جگہوں پہ معزز ہے، کوئی خاندان میں معزز ہے، کوئی قبیلے میں معزز ہے، کوئی علاقے میں معزز ہے، کوئی اپنے شعبے میں بڑا معزز ہے۔ اے اللہ، تیرے حضور معزز کون ہے؟ تو حضور فرماتے، رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے کلیم، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کو معاف کر دے، رب کی نظر میں اس کی بڑی عزت ہے، وہ بڑا قابل تکریم ہے، وہ بڑا قابل اعزاز ہے۔ وہ طاقتور تھا، صاحب حیثیت تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی طاقت رکھتا تھا، وہ تہ و بالا کر سکتا تھا، لیکن کیا کیا اس نے کہ وہ جب قادر آیا، غالب آیا، اس نے معاف کر دیا اللہ کی رضا کے۔ تو ظلم نہیں، جبر نہیں، زیادتی نہیں، تکلیف نہیں۔ اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہ یہ مت بھولے کہ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، وہ گھر میں زیادتی کر رہا ہے، یا دکاندار ہو کے گاہکوں سے زیادتی کر رہا ہے، یا آفیسر ہو کر
اپنے ماتحتوں سے زیادتی کر رہا ہے، یا سربراہ ہو کر کسی ادارے کا اس ادارے کے معاملات سے زیادتی کر رہا ہے، استاد ہے تو شاگردوں کے حق میں کسی قسم کی ناانصافی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ کوئی بھی اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، اور یہ کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، میری سازش بڑی کامیاب جا رہی ہے اور میں نے آنکھوں میں دھول جھونک رکھا ہے، تو اللہ کا قرآن بولا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا اے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو کام ظالم کر رہے ہیں، یہ گمان نہ کرنا کہ رب بے خبر ہے، یہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو غافل نہ جاننا، معذر یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ بے خبر ہے ان کاموں سے جو کام ظالم کر رہے ہیں، تو یا اللہ اگر تو باخبر ہے اور اگر آشنا ہے اور حقیقتاً ہے اور یقیناً ہے اور ایمان ہے کہ ہے، تو پھر ظلم ہوتا جا رہا ہے، پھر جبر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، فرمایا رب انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، اس قیامت کے دن تک کے لیے اللہ مہلت دے رہا ہے جس دن پھر نگاہیں پھٹ جائیں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ دوستو یاد رکھنا، ظلم کی 3 قسمیں، شرک بھی ظلم ہے، قرآن مجید نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ زیادتی ہے کہ مالک اللہ ہو، خالق اللہ ہو، رازق اللہ ہو، قادر اللہ ہو، اور انسان اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ ایک تو یہ شرک ہے، ایک شرک اپنی ذات پر بھی شرک ہوتا ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے دوزخ اکٹھی کرتے ہیں، وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کر کے، زیادتی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے۔ قرآن مجید نے کہا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا وہ جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں وہ ظالم ہے، اپنی جان پر ظلم کر رہے، وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے۔ اور جو کسی پر ظلم کرے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، وہ یاد رکھے کہ اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ نے ڈھیل دے رکھی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا جو تھوڑی سی بھی زیادتی کر رہا ہے نا، اسے 3-4 نقصان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، تو جس کو رب پسند نہ کرے وہ پھر کسی کا پسندیدہ رہ سکتا، اس کی زندگی سکون قرار والی ہو سکتی۔ اگر کوئی ظالم ہے تو لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند، بڑا ظلم کر لے جس نے کرنا ہے، جتنی زیادتی کرنی ہے کر لے، لیکن اللہ کہتا ہے انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں بچے قتل کرائے تھے فرعون نے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بچوں کو قتل کرا دیتا، عورتوں کو زندہ رکھتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو۔ ایک الجھا ہوا خواب دیکھ کر اس نے اتنے بچے ذبح کرائے اور معاذ اللہ خدا کہلوایا، مطلق، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ تھا، لیکن رب کیا کہتا ہے وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کو بھی غرق کر دیا اور فرعون والوں کو بھی غرق ہی ہوا ہے۔ کامیاب ظالم کبھی کامیاب، ایک بہت بڑی سزا ہے ظالم کے لیے، اور میرا خیال ہے اس سے زیادہ سزا نہیں ہو سکتی جو میں اب بیان کرنے لگا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ فرماتا ہے یہ جو ظالموں کی قوم ہوتی ہے نا، اسے اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اوئے ہوئے، ظالموں کو اللہ ہدایت، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ تم زیادتی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، اندھے ہو جاؤ گے، تمہارا شعور چھین لیا جائے گا، تمہیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کتنا بڑا جبر کر رہے ہیں، تمہاری وہ صلاحیتیں سلب کر لی جائیں گی، سوچنے کی، سمجھنے کی۔ بہت ساری ڈگریوں کے باوجود بھی،
बहुत सारे इल्म के बावजूद भी, बहुत सारी तालीम के बावजूद भी गुमराह के गुमराह रह जाओ। क्यों? कि वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों की कौम को हिदायत, और इंसान के पास डिग्री हो और शऊर ना हो, ताकत हो शऊर ना हो, माल हो शऊर ना हो, उसके पास सारा कुछ हो और वो गुमराही में भटकता फिरे, ये कुछ छोटा नुकसान है? मेरे भाइयों याद रखिएगा, रब फरमाता है अल्लाह एक तो जालिमों से, अल्लाह जालिम को पसंद नहीं करता, जालिम कभी कामयाब नहीं होता, और फरमाया जालिमों को अल्लाह हिदायत, ये बहुत बड़ी सजा है कि इंसान जालिम हो, जाबिर हो और उसे हिदायत नसीब ना हो, ये बहुत बड़ी सजा है। अब होता क्या है, जुल्म करता क्या है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुल्म ना क़यामत वाले दिन बहुत सारे अंधेरों का बायस बनेगा। तुमने बड़ी पाकीज़ा जिंदगी गुजारी होगी लोगों के सामने, बड़ी आसूदा तुमने वक्त गुजारा होगा, अच्छे लिबास पहने होंगे, बड़ी गाड़ियों में घूमे होंगे, और मुमकिन है कि तुमने बड़े कुशादा घरों में वक्त गुजारा हो, लेकिन अगर कहीं तुमसे जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, तो कयामत वाले दिन ये तुम्हारे लिए तारीकी है। सारी सलाहियतों के बावजूद सुबह कयामत ये तुम्हारे लिए अजियत का बायस। अपने आप को रोके, अपने आप को समझाएं। हम ना जाते जाते भी कई दफा ऐसी बात कह जाते हैं जो बात दुरुस्त, मैं आपसे अर्ज करूं, सड़क पर चलते हुए मैंने खुद देखा है, चूंकि मुझे बहुत सफर करना पड़ता है, मैंने खुद देखा है कई दफा गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की गलती नहीं होती, माहौल ऐसा बन जाता है, लेकिन लोगों का जो रवैया होता है, जो गुफ्तगू का अंदाज होता है, तो अर्ज ये करना चाहता हूं कि ऐसा ना समझें कि सिर्फ अमीर ही ज्यादती कर रहा है, कहीं कहीं वो शख्स भी जिसने जिम्मेदारी ली है, लोगों की छतें नहीं गिर जाती, लैंटर नहीं गिर जाते, किसकी ज्यादती? काम करने वाले। तो अपने अपने शोबे में, अपनी अपनी जगह, अपने अपने माहौल में लोग गैर जिम्मेदार होते हैं, ज्यादती करते हैं, उसका नुकसान होता है। तो मेरे अजीज याद रखिएगा, ज्यादती नहीं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में एक दूसरे पर जुल्म ना करो, वरना तुम दुआएं करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। तुम बारिशें मांगोगे, अल्लाह तुम्हें बारिशें नहीं देगा। तुम अल्लाह से मदद मांगोगे, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। याद रखिएगा, अपनी जिंदगी में कोशिश करें, हम अमीर हैं या गरीब हैं, हम बाप हैं, उस्ताद हैं, आलिम हैं, ऑफिसर है, सियासतदान है, कुछ भी है, हमसे कुछ ज्यादती ना हो, किसी को हमारी वजह से तकलीफ ना पहुंचे। मैं दोस्तों से कहा करता हूं, चलो इस तरह करो, किसी का भला नहीं कर सकते, नुकसान ही ना करो, फायदा नहीं कर सकते तो किसी के साथ जुल्म ही ना करो, किसी को दुआ नहीं दे सकते तो बद्दुआ ही ना दो। चलो ऐसा करो कि अपने वजूद को रुकावट ही ना बनाओ, किसी के लिए आसानी पैदा करने की सही करें, मिलजुल के किसी का भला करने की कोशिश करें, लोगों के लिए खैर जमा करने का इरादा करें, कोशिश करें किस हद तक किसी का भला हो सकता है। लेकिन मजलूम जो है, जिस पर ज्यादती की जा रही, याद रखिएगा, समझ लीजिएगा, जिस तरह लोग कहते हैं ना फलाने आदमी को कि यहां आग है, इससे बच, यहां तीर बरस रहे हैं, बच जा, यहां गोलियां चल रही हैं, बच जा। मजलूम की बद्दुआ से भी इसी तरह बचना चाहिए। जब लोग किसी को इतना मजबूर कर देते हैं ना कि बेबस हो जाए और वो और किसी से कुछ ना कह सके, जब वो इस बात पर मजबूर हो जाए कि अब किसी को कुछ नहीं कह सका और फिर वो रो के रब के हुजूर अर्ज करे, उस वक्त से बचे, मजलूम की बद्दुआ से बचे। हजरत माज इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बनाया था, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें यमन भेज रहे थे ना, तो हुजूर ने एक नसीहत फरमाई, फरमाया याद रखना, तुम गवर्नर बन के जा रहे हो, मजलूम की बद्दुआ से बचना, इसलिए कि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती।
وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ آج آپ یقین کریں کتنی ساری جگہ ہیں، کتنی ساری زمینیں ہیں جن پر ناجائز قبضے ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ لوگ زیادتی کرتے، جبر کرتے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بس وہ پڑوسی کو جگہ نہیں بیچنے دینی، وہ اپنی بیچ رہا ہے، اس کو روک دیا ہے، اس پر جبر ہو رہا ہے، اس بیچارے کو مجبوری ہے، اس کو کہیں جانا ہے، اور پھر میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کوئی شخص مجبور ہے، وہ جگہ بیچنا چاہتا ہے، دوسرے نے اس پر کوئی سٹے لیا ہوا ہے، اب اس کی قیمت گر گئی، اب وہ بیچارہ اور آزمائش میں آ گیا۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی بالشت بر زمین پر قبضہ کیا ناجائز، ایک بالشت، ایک گٹ، اللہ قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا 7 زمینوں میں دھنسا ڈالے گا۔ کیوں ناجائز قبضے کرتے؟ انسان کے لیے صرف 2 گز زمین کی ضرورت ہے جس کا وہ اصل مالک ہوتا ہے قیامت تک، جس میں رہنا، لیکن ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگ ایک دوسرے کا ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اور بھائیوں، اگر بادشاہ چاہتے ہیں نا ان کے محل سلامت رہے تو وہ کوشش کرے کسی کی جھونپڑی کو تکلیف نہ دے۔ اگر وہ چاہتے ہیں نا ان کے بڑے بڑے مینار قائم رہیں تو وہ کبھی بھی کسی غریب کی کٹیا گرانے کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ اگرچہ تم بڑے بنگلوں میں بستے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کسی غریب کی دعا کی برکت سے ہی اللہ نے تمہیں کشادہ گھر دے رکھا ہو سکتا ہے کسی مسکین نے جو تمہارے گھر سے لقمہ کھا کے تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے ہو، اس کی برکت سے اللہ نے تمہیں یہ سعادت دے رکھی ہو۔ تو بھائی، ظلم نہیں، زیادتی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کرام فرماتا ہے 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن میں، اللہ فرماتا ہے میں ان کے خلاف کھڑا ہوں گا، میں ان لوگوں کا مخالف ہوں گا، اور 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں میں ان کا وکیل بنوں گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے نام پر وعدہ کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، میں اس کا فریق بنوں گا، اس سے پوچھوں گا۔ اور جس نے کسی آزاد کو بیچ کر قیمت کھا لی، غلام بنا ڈالا، قیامت میں اس کا فریق بنوں گا۔ اور سننا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں موجود ہے، رب فرماتا ہے جس نے کسی کو مزدوری پہ رکھا، پھر مزدور سے کام تو پورا لیا لیکن مزدوری نہ دی، اللہ فرماتا ہے میں قیامت میں اس کا فریق بنوں گا۔ آپ یقین کریں، مجھے مکے اور مدینے میں لوگ تڑپتے اور روتے ہوئے ملے ہیں کہ حضرت صاحب محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، پر مالک نے پیسے نہیں دیے، تنخواہیں کھا گیا، گھر چھوڑا ہے، بچے چھوڑے ہیں، پردیس میں بیٹھے، لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ جہاں بھاگ جا جگہ سے ملتے ہیں لے لے، ہاں ملتے ہیں، کیوں نہیں ملتے، یہ ملیں گے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، یہ تمہیں قیامت میں دینے ہیں۔ تم نے کہا جاؤ جہاں سے ملتے ہیں لے لو، ملتے ہیں، رب دیتا ہے اور اپنے فضل سے دیتا ہے، اور وہ دے گا، اور تم دیکھو گے تمہیں دینے پڑیں گے۔ یاد رکھیے گا، مظلوم کے ساتھ زیادتی بالکل قطعاً نہیں، اور مظلوم کوئی بھی ہو، کسی طرح کا بھی ہو، ذمہ ہو، کسی مسلمان ملک میں رہتا ہو لیکن کافر ہو، اس کے ساتھ بھی زیادتی کی اجازت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ذمہ پر ظلم اور زیادتی کرے، یا اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لے، یا اس کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لے، تو فرمایا قیامت کے دن میں اس ذمہ کافر کا وکیل بن کے گویا اپنے امتی پر مقدمہ کروں۔ کیوں زیادتی کی تم نے؟ کیوں ظلم کیا؟ میرے بھائیوں، ہمیں نا حساس ہونا پڑے گا، تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ ہمارے گھروں میں بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، ہم چپ رہتے ہیں، آپ نے ناراض نہیں ہونا، بعض جگہ پہ ساتھ زیادتی کر رہی ہوتی ہے، سسر صاحب اپنی عزت بچائے بیٹھے، یہ زیادتی ہو رہی ہے اور تیرے سامنے ہو رہی، اور تو اس لیے دانت دبائے بیٹھا ہے کہ تو اگر بولے گا تو پھر تیرے بارے میں بھی بات ہو جائے گی، اپنا دفاع کرتے کرتے ظلم کو دیکھتا جا رہا ہے۔
ہمارا دوست اپنے ملازم پر زیادتی کر رہا ہوتا ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں مجھے کیا لگے، میرے تعلقات تو ٹھیک چل رہے ہیں نا۔ ہمارے اڑوس پڑوس میں بہت سارے لوگ ظلم کا، جبر کا، زیادتی کا بازار گرم کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم گونگے بنے رہتے ہیں، جان بوجھ کے اندھے بہرے بنے رہتے ہیں۔ ہم ہاتھ روک سکتے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ تو فوراً صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، یہ ظالم کی مدد کیسے کرے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اسے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ اسے سمجھا دو کہ بھئی یہ تو زیادتی کر رہا ہے، یہ تو غلط کر رہا ہے، اس سے تو اپنے لیے دوزخ کٹھی کر رہا ہے، اسے سمجھا دو، قائل کر دو، اسے اس ظلم سے روک دو، بڑی مدد ہے، اس کی دنیا اور آخرت بچ جائے گی، اسے قائل کرو۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو برا بھلا ہی کہے گا نا، ہمارا مخالف ہی ہو جائے گا نا، کوئی حرج نہیں، بندہ مخالف ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے تو یہ سودا مہنگا ہے، یہ تو بڑا سستا سودا ہے، بندہ مخالف ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے، اس میں کیا حرج؟ اس لیے مدد کرے اور خوب مدد کرے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو ظلم ہوتا ہے نا، یہ بھولتا نہیں، تھوڑی سی بھی زیادتی کسی کے ساتھ ہونا تو اس بندے کو بھولتی یاد رہتی۔ جب قیامت میں غریبوں کو اللہ اختیار دے گا کہ ان لوگوں کو بلاؤ جنہوں نے زیادتیاں کی تھی، تو پھر غریب اس دن طاقتور ہوں گے خدا کے فضل سے، تمہیں کٹہروں میں کھڑا کیا جائے، اس لیے مارا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ دبا لیتے ہیں، آپ یقین کریں واپس نہیں کرتے، اور پھر لفظ کیا ہے، جا جہاں سے ملتی ہے وہاں سے لے لے، جہاں سے تجھے میسر آتی ہے وہاں سے جا کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابو داؤد میں بھی حدیث موجود ہے اور دیگر جگہوں پر بھی موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی گناہ کی سزا اتنی جلدی نہیں دیتا جتنی جلدی ظلم اور قطع رحمی کی سزا دیتا ہے۔ آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ الگ ہے، لیکن دنیا کے اندر اتنی جلدی کسی جرم کی سزا نہیں ملتی جتنی جلدی سزا ظلم کی ملتی۔ مکران شاہ تھا نا، بادشاہ تھا وقت کا، وہ سیر کا بڑا شوقین تھا، سیر پہ گیا ہوا تھا تو بہت ساری فوج بھی ساتھ جاتی تھی، سپاہی ساتھ جاتے تھے۔ اس کے سپاہیوں نے کیا کیا، ایک بوڑھی عورت کی گائیں جبرن ذبح کر کے نا کھا لی۔ اب وہ بوڑھی نے جب بات کی تو انہوں نے ڈانٹ دیا۔ جس دن بادشاہ نے واپس جانا تھا، کسی طریقے سے ایک پل تھا، دریا کے اوپر سے گزرتا تھا، دریا کے اس پار جنگل تھا جہاں کچی بستیاں تھی، وہاں اس بوڑھی کی گائے ذبح کر کے وہ کھا گئے۔ تو بادشاہ جب پل سے گزر رہا تھا نا، تو بوڑھی پل کے اندر کہیں چھپ کے بیٹھ گئی۔ جب بادشاہ کی سواری گزری نا تو بھاگ کے آ کے اس نے گھوڑے کی لگام تھام لی، کہنے لگی مکران شاہ ٹھہر جا، رک ذرا، میرے اوپر ظلم کر کے ایسے جا رہے تو؟ بادشاہ کہتا ہے بڑا طاقتور تھا، لیکن بوڑھی نے جملہ کہا، چکرا کے زمین پہ گرا اور تڑپ گیا بادشاہ وقت۔ بوڑھی کہنے لگی میں بیوہ بے اولاد ہوں، تیرے سپاہی میری گائیں ظلمن جبرن ذبح کر کے کھا گئے ہیں، اس پل پر چھپ کے بیٹھی تھی، میں نے بڑی مشکل سے تیرا گھوڑا روکا ہے، لگام تھامی ہے، بس ایک سوال کا جواب دے کہ میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے کہ پل صراط پہ دینا ہے، ابھی فیصلہ کر، یہاں دینا یا وہاں۔ بادشاہ چکرا کے زمین پہ گرا، رویا، کہنے لگا نہیں میں پل صراط پہ حساب نہیں دے سکتا، تو یہی حساب لے لے، وہ مشکل ہے، بلاؤ سپاہیوں، او بھائیو حساب تو دینا ہے، آج کے پل پہ نہ دو گے تو پل صراط۔ اور ایک اور بہت بڑا ظلم ہم کرتے ہیں، زمین پہ قبضہ، مال پہ قبضہ، عزتوں پہ حملہ، راز نہ ہونا۔ ہمیں عادت ہو گئی ہے غیبت کرنے کی۔ میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی یہ جس مسجد میں آپ آئے ہیں نا، اس مسجد کے مولوی صاحب اور کمیٹی کے ساتھ مل کے بڑے پیسے کھا گئے مسجد کے۔ اتنی مجھے تکلیفات باتوں کا بڑا غصہ آتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ نے کتنے دیے پیسے؟
کہنے لگا جی نہیں میں تو نہیں دیتے لوگوں نے دیتے نہیں. تو میں کہ یار آپ ہی لوگ کی پوچھ لیں گے تو کیوں ایڈا پریشان ہے. عجیب تیرا فلسفہ ہے بھائی, تو ایک عالم دین کی عزت پر تو حملہ کر رہا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں. لوگ سمجھتے نہیں, بڑے بڑے باعزت لوگوں کے بارے میں لوگ جملہ بول دیتے, مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں, سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے, اور تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے, حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر بھی الزام لگا دی. لوگ باز ہی نہیں آتے. حضرت عمر کا زمانہ تھا, حضرت سعد بن ابی وقاص یہ 7ویں مسلمان ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے ماموں ہیں رشتے میں. عشرہ مبشرہ اور وہ بڑی لسٹیں جن میں بڑے بڑے بزرگ شامل ہوتے ہیں, سمجھ لیں اس لیول کے آدمی حضرت سعد بن ابی وقاص, اور ساری زندگی میدان میں گزاری. کوفے کا گورنر بنایا گیا. پتہ لوگوں نے کیا شکایت لگا دی, ان کو تو جی نماز نہیں صحیح پڑھانی آتی. حضرت سعد بن ابی وقاص سے جناب عمر نے پوچھا, اور یہ بخاری مسلم میں حدیث. آپ فرمانے لگے سعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں. فرمایا مجھے اللہ کی قسم میں اس طرح نماز پڑھاتا ہوں جس طرح میں نے اپنے نبی سے سیکھی. لوگ باز ہی نہیں آتے, دیکھتے نہیں بندہ کتنا بڑا ہے. تیری زبان جس کی بارے میں مرضی بات کر دیتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بارے میں جب شکایات آئیں کوفہ سے, تو حضرت عمر نے بندہ بھیجا, فرمایا تفتیش کرو. جس جس جگہ لوگ گئے, صحابہ گئے تفتیش کرنے, معلومات کرنے, حقیقت پوچھنے, ہر ایک نے جناب سعد کے لیے دعا کی. کہاں اتنا اچھا آدمی. لیکن ایک شخص تھا اسامہ بن قتادہ ابو سعدہ, وہ کھڑا ہو گیا. اس نے 3 باتیں کی. کہنے لگا جی دیکھیں کتنے بڑے آدمی کی عزت پر حملہ کر رہا, کتنا بڑا ظلم کر رہا. کہنے لگا جی ایک تو یہ لوگوں کو جنگ میں بھیج دیتے, خود نہیں جاتے. ایک مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے. ایک فیصلے ٹھیک نہیں کرتے. حضرت سعد بن ابی وقاص 7ویں مسلمان, نبی پاک کے ماموں, قربان جائے. حضرت سعد کو بڑی تکلیف ہوئی. جب عزت دار آدمی کے بارے میں لوگ بات کرتے دل ٹوٹ جاتا. تڑپ گئے اور عرض کرنے لگے, یہ بخاری مسلم کی صحیح حدیث جید سند کے ساتھ حدیث عرض کر رہا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کے حضور عرض کرنے لگے, مالک اگر یہ بندہ جھوٹا ہے نا تو اس نے میرے بارے میں 3 باتیں کی ہیں, میں بھی 3 بددعائیں اسے دیتا ہوں. اللہ ایک اس کی عمر لمبی کر دے, ایک اس پر محتاجی غالب کر دے, ایک اسے فتنوں میں مبتلا کر دے. لوگ کہتے ہیں اس کی اتنی لمبی عمر ہو گئی تھی کہ یہ بھویں اس کی جھک گئی تھی اور گلیوں میں مانگتا پھرتا تھا. بڑھاپا تھا, چلا نہیں جاتا تھا, لیکن معاذ اللہ فتنے کا یہ حال تھا, اس حالت میں بھی لڑکیوں کو چھیڑتا. لوگ لانتے برساتے, کہتے تو کیا کرتا ہے. تو کہنے لگا لوگوں تمہیں پتہ نہیں, مجھے جناب سعد بن ابی وقاص کی بددعا لگ گئی. یہ بددعائیں پیچھا کرتی ہیں, نیند میں سراغ کر دیتی ہیں. مجھے بے چینی رہتی ہے, بے قراری رہتی ہے, مجھے اضطراب رہتا ہے, مجھے گھر میں نیند نہیں آتی. اور غور کر, تو نے بددعا تو نہیں لے لی کسی مظلوم کی. سوچ, کسی کو تکلیف تو نہیں دے بیٹھا, کسی کا مال تو نہیں دبا لیا, کسی کی عزت پر حملہ تو نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد میں موجود ہے, فرمایا مظلوم کی آہ اللہ ضرور بالضرور سنتا ہے. مظلوم کی, یہ یاد رکھنی ہے آپ نے حدیث, مظلوم کی بددعا اللہ ضرور سنتا ہے. اگرچہ مظلوم فاسق فاجر ہو, اگرچہ مظلوم کافر ہو, اس کے کفر کا وبال اس پر, اس کے گناہ کا وبال اس پر, لیکن اگر کسی بندے نے اس پر ظلم کیا تو اللہ اس کی بات کو ضرور سنے گا. اور ہم تو عزت دار لوگوں کے بارے میں باز نہیں آتے, باوقار لوگوں کے بارے میں باز نہیں آتے. اولیاء اور صوفیاء کے بارے میں لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں, لوگ بات سمجھتے نہیں کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں, پہلے ہم یہ کبھی سنا کرتے تھے اور یہ ہمارے تجربے تھے, باتیں گزری تو ہمیں سمجھ آئی, تجربے سے گزری تو سمجھ آئی کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں, زبان کے زخم بھرتے ہیں.
ओ मेरे दोस्तों, किसी को कोई थप्पड़ मारता है तो वो दर्द चंद लम्हों के लिए है, लेकिन किसी को गाली देते हो तो वो जख्म भरता। और अगर अपने किसी प्यारे के बारे में बैठ के कई गीबत करते हो ना, मैंने एक दफा अपने एक दोस्त के बारे में उसकी गैर मौजूदगी में कहा था, मैंने कहा यार सारी दुनिया बात कर लेती, तू ना करता। तुझसे शिकवा नहीं बेवफाई का, पर तुझसे उम्मीद बहुत ज्यादा थी। तेरा तो प्यार था, तेरा बनता नहीं था, तुझे नहीं चाहिए था। और फिर आप एक बात आपको बताऊं, जिनके पास बैठ के हम गीबतें करते हैं ना, ये सगे नहीं होते, ये फौरन जाके सुनाते हैं। और आधी बात आपने की होती है, बाकी आधी उनके पास होती है। और कुछ लोगों को चस्का लगा होता है लोगों की इज्जतों पे हाथ डालने, ये काम कभी ना करें, और लोग कर देते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है ऐसे वाकयात। एक बात आप मुझे बताइए, इतना बड़ा मजमा है, होता हद्दे निगाह दोस्त ही दोस्त है। मुझे बताओ, हजारों में आप लोग हैं यहाँ, आज किसी बुजुर्ग आदमी के बारे में, स्कूल टीचर के बारे में, प्रोफेसर के बारे में, आलिम के बारे में कोई औरत उठ के कह दे कि इसने मेरे साथ 10 दराजी की है, तो लोग तफसील पूछेंगे जाके उस बंदे से कि तूने की है कि नहीं। किसकी मानी जाती है? कोई तफसील ही नहीं पूछता, कोई किसी तरफ जाता ही नहीं, कोई वजाहत ही नहीं लेता, बात घूम जाती है। और आप में 99 खूबियां हो, उसकी तशहीर नहीं करते लोग, लेकिन एक खामी हो तो ज्यादती करते, जगह जगह बात को घुमाते, और बातों का वजूद नहीं होता, वो बातें आम कर देते। हजरत सईद बिन जैद अशरा मुबशरा से आबी है, हजरत उमर के बहनोई है। ये वही हजरत सईद बिन जैद है जिनको हजरत उमर ने बड़ा मारा था कलमा पढ़ने पर। फिर इन्होंने कहा क्या तुझे भी ले जाए, सही हदीस में मौजूद है बुखारी मुस्लिम में। हजरत सईद बिन जैद पर एक औरत ने इल्जाम लगा दिया। आए, इज्जतदार आदमी मर जाता है जब कोई इस तरह का मामला करता है, उसका वजूद काट दिया जाए तो इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर कोई इस तरह उठ के कह दे, किसको बंदा वजाहतें देता, फिर ये मुश्किल हो जाता है। इतना जुल्म एक औरत ने, और अशरा मुबशरा से आबी जिनकी जिंदगी इतनी महफूज है कि नबी पाक ने उन्हें दुनिया में रहते हुए जन्नत की बिशारत दे दी। मैं अक्सर दीनदार लोगों से कहता हूं, मुझे कोई दोस्त कहता है ना फलाना बातें करता है फलां आलिम के बारे में या फलां बुजुर्ग के बारे में, तो मैं कहता हूं लोगों ने तो नबियों को माअज़ल्लाह और सहाबा को माफी नहीं दी, तुम कौन हो? बातें हैं, करने दो। हजरत सईद बिन जैद पर इल्जाम लगा दिया, और इल्जाम क्या लगाया? इसने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। मदीने का हाकिम था मरवान के सामने इल्जाम लगा दिया। हजरत सईद बिन जैद हाकिम के पास तशरीफ लाए। हाकिम कहने लगा ये खातून इल्जाम लगाती है कि आपने इसकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया। हज़रत सईद बिन ज़ैद कहने लगे मैंने अपने नबी से सुना है, जो किसी की एक बालिश्त ज़मीन पर कब्ज़ा करेगा 7 ज़मीनों का तौक उसके गले में डाला जाएगा। ये हदीस सुनकर भी मैं ये काम करूंगा? कहा औरत कह रही है मैं इस हदीस को सुनने के बाद आपसे कोई वजाहत नहीं मांगता। हाकिम ने तो बात खत्म कर दी, लेकिन वो औरत मुख्तलिफ जगहों पे इल्जाम लगाती रही, मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। दिल टूट गया हज़रत सईद बिन ज़ैद का, तकलीफ में आ गए, और फिर तड़प के हाथ उठाए, मजलूम थे ना, कहने लगे अल्लाह अगर ये औरत झूठी है उतनी देर तक इसे मौत देना जब तक ये अंधी ना हो, और इसे इसकी जमीन में ही मारना, इसकी जमीन में इसकी कब्र बनाना। इतने इज्जतदार आदमी पे जुल्म किया, इल्जाम लगा दिया, इज्जत पे हाथ डाल दिया। लोग कहते हैं फिर वो औरत अंधी हुई, फिर वो दीवारों को टटोल के हाथ रख के चलती थी। लोग कहते थे क्या हो गया आंखों को? कहती थी सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ लग गई, ये दुआ लग गई है मुझे उनकी। टटोल के घूमती थी, उसकी अपनी जमीन में कुआं था, एक दिन अपने ही जमीन में अपने ही कुएं में गिर के मर गई। हज़रत सईद बिन ज़ैद की वो बद्दुआ जो की थी आपने, वो पूरी हुई। दोस्तों किसी को इतना न सताए कि वो हमारी शिकायत रब के हुजूर कर दे।
अपने आप को समझाएं, अपने आप को नरम करें, अपनी तबीयत पर इन बातों का असर करें कि हमें किसी के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती, न किसी का माल, न किसी की ज़मीन, न किसी की इज्जत, न और किसी तरह भी किसी के साथ कोई जुल्म करना